آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس۔ آپ ہر دور کی عورت کے لیے رہنما، مثال اور نمونہ ہیں۔ گھر کے اندر رہنے والی خواتین ہوں یا گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین، ہر کسی کو آپ کی سیرت سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس موٹیویشنل اسپیکر ارمجا صاحبہ، نیچروپیتھ ڈاکٹر راحیل صاحبہ اور طب نبوی ریسرچ اسکالر آغا عباس صاحب۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے ارم صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ ایک عورت جو گھر سے باہر کام کرنے جاتی ہے اور اپنے کنبے کی کفالت کرتی ہے، اس کی اپنے گھر کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں اور باہر اس کو کس انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریما جی، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور آج بھی کروں گی، اللہ کا میں لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں صنف نازک بنایا۔ اور لوگ کبھی کبھار اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں بیٹی کیوں ہوں، میں بیٹا کیوں نہیں، لیکن لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے رحمت کے روپ میں پیدا کیا۔ اور رحمت جو ہے اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو جو اب بات آپ کر رہی ہیں، ورکنگ لیڈیز، خاص کر میری وہ بہنیں جو گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، آج یوم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی حرمت نہیں تھی، کوئی تعظیم نہیں تھی، آپ اتنی بڑی بزنس ویمن تھی اور اتنا با اختیار تھی، ڈیسیژن میکر تھی، اور ایسا قبیلہ، اتنا جنگجو، جہالت سے بھرپور قریش قبیلے کی آپ تھیں، اور جو چاروں طرف آپ کے لوگ موجود تھے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے فیصلے کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ زمانہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو آج کی عورت کے لیے تو میں سمجھتی ہوں جو امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، تو آپ کو کسی مزید امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں امپاورمنٹ دی ہوئی ہے۔ اب ایک عورت جو گھر سے باہر نکل رہی ہے، ظاہر ہے اس پہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے باہر کام کر رہی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گھوم کے آئی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی اتنا ہی کام کر کے گھر میں گھس رہی ہے جتنا کہ اس کا شوہر یا اس کا باپ یا بھائی گھس۔ اور کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ارم صاحبہ، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت باہر پھرتی رہتی ہے، یہ اپنے میاں کا، بچوں کا کس وقت خیال رکھتی ہے۔ تو یہ کامنٹس بغیر کسی کو جانے ہوئے ہم ایک سیکنڈ میں دے دیتے ہیں۔ یہ دینا ہی نہیں چاہیے نا، کیونکہ جب ایک مرد تھکا ہارا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کام کر کے آئے ہیں۔ وہی عورت جب آفس سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم کر کے کیا آئی ہو؟ گھوم کے ہی تو آئی ہو، گاڑی میں گئی، گاڑی میں آ گئی، یا بیچاری نے بسوں میں دھکے کھائے تو ٹھیک ہے 10 آدمی بھی کھاتے۔ اب اسے گھر میں آ کے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسے شوہر، بچوں کا، سارے گھر کا کرنا ہے، اچھی باتیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم فورن کنٹریز میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی ورکنگ وائفز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں جلدی گھر آ گیا تو تھوڑا سا کام میں کر لوں، بچوں کی تھوڑی ذرا سی میں دیکھ لوں، کیونکہ بیوی پہ ذمہ داری ہے نہیں۔ لیکن آج کا دور بالکل بدل چکا ہے، عورت مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس زمانے میں بھی کھڑی تھی، جنگیں بھی لڑتی تھیں اور دوسرے طریقے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتی تھی۔ صحابی حضرات پڑھا کرتے تھے تو عورتیں گھر میں کام کر کے ان کی پڑھائی کا خرچہ پورا کیا کرتی تھیں، گھر میں بچوں کو پالا کرتی تھیں۔ اور سرکار علیہ السلام سے جب یہ بات کی بھی تھی تو سرکار علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے شوہر پہ خرچ کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ صدقہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو آج کی عورت کے لیے بھی گھر میں یہی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کماتی ہیں اور گھر کے بھی پورے کام کرتی ہیں تو آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو آپ ان کی پرورش کر رہی ہیں اس کا تو مل ہی رہا ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ کی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ آغا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیر، اس کا سیزن بھی چل رہا ہے، تو بیر کا درخت کتنا اہم ہے اور کیا بیر سے کوئی روحانی فائدے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، شکریہ۔ لیکن قرآن مجید میں بیر کا 4 بار تقریباً ذکر آیا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے، اور اس کا پھل بھی ہم بہت قیمتی، یعنی کہ ہر اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔
اب یہاں پر ایک بہت خاص ذکر میں آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہ گئے تو معراج پہ جب پہنچے تو اس مادی دنیا کی آخری سرحد جو تھی اس سرحد پہ ایک درخت لگا ہے. اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں یا اس مقام کو جہاں پہ یہ درخت لگا ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی رسول اللہ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اگر اس لکیر سے، اس سدرۃ المنتہا سے اگر ایک قدم بھی میں آگے رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. وہاں پر یہ سدرۃ المنتہا، وہاں پر یہ سدرہ کا درخت لگا ہے. بیری کے درخت کو، بیری کو کہتے ہیں عربی میں سدرہ، اور سدرۃ المنتہا یعنی کہ وہ آخری بارڈر پہ جو درخت موجود ہے، اس لیے بھی ہمارے لیے بڑا اہم مانا جاتا ہے. دوسری ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اگر بیری کے پتوں سے، اس کے پانی سے سر کو دھویا جائے یا پورے جسم کو دھویا جائے، نہایا جائے، تو شیطانی جو وسوسے ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے. شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا. اتنے فائدہ مند چیز ہے. جب مردوں کو نہلایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں تو بیری کے پتوں سے، اس پانی سے نہلایا جاتا ہے. اتنا اہم ہے ہمارے یہاں. اچھا ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر جس گھر میں بیری کے درخت کی موجودگی پائی جائے تو سمجھ لیجئے اس گھر میں نحوست بالکل بھی نہیں ہوگی. اس گھر کے اندر کسی قسم کا جادو ٹونا، آسیب، جنات کسی قسم کے بھی نہیں ہوں گے. بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گی.